الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس محسن انسانیت سیمینار اور کانفرنس کا انعقاد پتوں کی بہار ایسوسی ایشن کے احباب نے اپنی محبت کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مشکور فرمائے. ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر ڈھیروں لوگ ایسے ہیں کہ جو سطحی اور گروہی سوچوں کا شکار ہیں. ہم جب شعور کی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ تیرا فیوچر ہے، تیرا گھر ہے، تیرا مستقبل ہے، تیرے بچے ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو دیکھتے دیکھتے کئیوں کے بچوں کے گھر کی روشنی چھین لیتا ہے. اس کے ذہن پر اپنا گھر اس قدر زیادہ سوار ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارے گھروں کے چراغ گل ہوتے تو دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی روشنی کی طرف بڑھتا ہے. اسلام گروہ پرستی کا قائل نہیں، حق پرستی کا قائل ہے. اسلام کسی شخص کو بھی کسی سطحی سوچ میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ بڑی سوچیں دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیں، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. میں کسی ایک علاقے کا، کسی ایک قبیلے کا، کسی ایک گروہ کا نہیں، انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جملے صحیح بخاری میں موجود ہیں وہ اس طرح ہیں. حضور نے فرمایا میں کسی گروہ اور قبیلے کے لیے نہیں، ہر سرخ اور سیاہ کا رسول بن کے آیا. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیمات دی ہیں. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جن لوگوں کو بغیر کسی محنت کے دین میسر آیا ہے اور ہر جمعے انہیں دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہر محفل میں ملتی ہیں، مختلف اخبارات میں مختلف کالم چھپتے ہیں، بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کچھ جد و جہد نہیں کرنی پڑی. امام بخاری کی طرح سالوں ایک ایک حدیث کی تلاش میں جانا نہیں پڑا. ان لوگوں کو اس کی وہ والی قدر نہیں، اس طرز سے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. کسی بہترین شاعر کا کوئی اچھا شعر پڑھا جائے تو جو ذوق ہم لوگوں کا اس طرف دیکھتے ہیں وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں، سیرت نور کے بارے میں خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بہت ساری ذہنی الجھنوں کا شکار ہے. اب لوگوں کے جسم نہیں تھکتے، ذہن تھک جاتے ہیں. وہ طبقہ کیا کرتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی تعویذ والے کے پاس، پھر اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے تو موٹیویشنل سپیکرز کے پاس سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے نا، وہ تو ایسا دستور حیات ہے کہ کوئی بندہ اگر اسے پڑھنا شروع کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ حضور نے تو ساری باتیں میرے ساتھ کی ہیں. یہ تو بالکل میرا مسئلہ ہے جو محبوب نے ڈسکس فرمایا، یہ بالکل بعین ہی مجھے ہی ضرورت تھی.
صرف میرے لیے حضور نے بات کی. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس اینک سے، اس رنگ میں ان چیزوں کو لیتے نہیں. بالکل اگر کوئی لوگ یہ بات کہیں کہ مولوی اور ممبر اور محراب اس کا ذمہ دار ہے، تو ہم ممبر اور محراب میں آنے والی کمزوریوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتے. یہاں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن حضور نے تو فرمایا میں سب کا رسول ہوں. یہ صرف یہاں کی ذمہ داری تو نہیں تھی، اس میں تو سب کو کہا گیا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک ایک آیت لے لو، دنیا میں نکل جاؤ. گروہی تعصبات جو ہے نا، گروہی تعصبات، ذات برادری سے لے کر زبان تک، وہاں سے لے کر قبیلے تک. میں اس وطن میں رہتا ہوں کہ جس وطن میں ہمیں اس طرح بانٹا گیا ہے کہ جس سیاسی جماعت کی حکومت پنجاب میں ہے اس کی سندھ میں نہیں ہے، اور جس کی سندھ میں ہے اس کی خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. اتنا گروہی تعصبات میں بانٹا گیا کہ اتنا پڑھا لکھا دور آ گیا، اتنی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں آ گئیں، ایم فل کرنے والے اتنے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی برادریزم کے نام پر ووٹ مانگا جاتا ہے. آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس برادری کے ووٹ زیادہ ہیں. یہ جو گروہی تعصبات ہیں، ان سے اٹھ کر نبی کریم نے بات کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہر غریب کو امیر کرنے کی بات نہیں کی. یہ نہیں فرمایا سارے غریبوں کو امیر کریں گے، بلکہ محبوب نے فرمایا ہم غریب اور امیر کے لیے قانون ایک جیسا کریں گے، ہم ان کے لیے رہنے کی آسانی ایک جیسی کریں گے. جج کی نظر میں جس طرح ایک امیر کے لیے وقت ہوگی، عزت ہوگی، قدر ہوگی. مجھے ملک سے باہر جانا تھا تو میں حصول ویزا کے لیے ایک آفس میں چلا گیا. کچھ کاغذات میں نے جمع کرائے تو کوئی ایک فارم ان میں سے کم تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو لوٹ کر کے جانا پڑے گا اور یونین کونسل کے آفس سے فلاں فلاں کاغذ آپ کو لانا پڑے گا. جب میری ان سے بات شروع ہوئی تو کسی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے. میرا جب ان کے ساتھ تعارف ہو گیا تو وہ کہنے لگے اچھا آپ ہیں، آپ تشریف رکھیے. پھر جانے انہوں نے وہ کاغذ کہاں سے حاصل کیا. پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا. اور جب انہوں نے میری طرف دیکھا کہ اب یہ شکریہ کے جملے کہیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ عرصے سے ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں اور آنے جانے کا کرایہ بھی رکھتا ہوں، اور میری یونین کونسل میں لوگ بھی مجھے جانتے ہیں. ممکن تھا میں جاتا تو کام کرا کے لوٹ آتا. آپ کے عمل سے میں یہ سمجھا ہوں کہ بہت سارے مسئلے آپ ٹیبل پہ حل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ غریبوں کو بلا وجہ کے چکر لگانا، آنے جانے پہ لگا دینا. او بھائی یاد رکھو، اللہ جب منصب دیتا ہے نا، کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو اس کا شکر صرف اتنا ہے کہ اس عہدے کا صحیح استعمال کیا جائے، اس عہدے کا صحیح. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ایک صوبے کا گورنر بنایا. تو آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے آفس میں بہت سارے تحائف پڑے تھے. آپ نے فرمایا سعید یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں. فرمایا تحفے نہیں دیے، یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے. جس سیٹ پہ تو بیٹھا ہے نا، اس سیٹ کا اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے تمہیں تحفے دی. نہیں حضرت، یہ مجھے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ملے. تو آپ فرمانے لگے تو گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھنا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں. یہ گورنری چھوڑنا، چند چیزوں کے عوض انسانوں کی قدر چھوڑ دینا، انسانیت کی بات چھوڑ دینا. یعنی اس سے بڑی بھی کوئی سفاکیت ہوگی کہ ہمارے نزدیک انسانوں سے بڑھ کر جیبوں کی قدر ہو جائے، انسانوں سے بڑھ کر ووٹوں کی قدر ہو جائے، انسانوں سے بڑھ کر ہماری نظر میں ان کے عہدے کی قدر ہو جائے. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سوچ کرنے کی بات کی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بحیثیت انسانیت بڑے بڑے، یہ صرف میرے محبوب نے قانون دیا ہے، الخلق و یال اللہ. فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق رب کا خاندان ہے. اور فرمایا جو رب کے خاندان سے، اس کے کنبے سے، جو اس کی شان کے لائق ہے، باقی تو وہ لم یلد و لم یولد ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے. فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے، جو رب کریم کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے. آپ کی جب سوچیں، میں اپنے آپ کو بہت قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آپ سے بڑی لمبی چوڑی بات کروں. میرا تو صرف اتنا درد دل ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے کفر کی کمزوری کیا رہ گئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا؟ ہم بہت کچھ جانتے ہیں تو وہ جانتا نہیں تھا؟ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیے، 3 دن تک مسلسل ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک، تینوں میرے محبوب علیہ السلام نہ رات کو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ عبادت انسان کے وجود کی ضرورت ہے، تلاوت وجود کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کا وجود پانی مانگتا ہے نا، روٹی مانگتا ہے، نیند مانگتا ہے، اس طرح آپ کا وجود عبادت مانگتا ہے۔ لیکن جب آپ عبادت کا وقت بھی موبائل کو دے دیں گے، جب آپ عبادت کا وقت بھی یہاں دے دیں گے، تو یہ ذہنی تناؤ کو بڑھا دے گا۔ آپ کا ذہن سجدہ مانگتا ہے، لیکن جب وہ چیز بھی آپ کسی سیاسی بحث میں الجھا دیں گے تو پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ڈھیروں مرید بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، جا کے مصلی پہ نماز کی نیت باندھ لیتے تھے، نفل پڑھنے لگتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے شکوہ کیا کہ شیخ ہم سیکھنے آئے ہیں اور آپ مصلی پہ چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے میں اللہ رسول سے کوئی چیز لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، جب تک مجھے خود ذہنی آسودگی حاصل نہیں تمہیں کیسے دوں؟ ہماری بہت ساری آزمائشوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ الجھ گئے۔ اتنی خبریں تو پہلے تھی نہیں جتنی اب ہمیں ملتی، اتنے تجزیے تو پہلے تھے ہی نہیں، کس کس کا سنیں، اتنے تبصرے تو کبھی تھے ہی نہیں، کس کس کی بات سنی جائے۔ عزیز غور کریں کہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ رات کی عبادت، میں نے اس جمعے دوستوں سے کہا تھا راتیں لمبی ہو گئیں۔ اب لمبی راتوں میں بھی جو صبح 9 بجے تک سوتا ہے، جانے پھر اس کی نیند کب پوری ہوگی؟ یہ تو وقت آیا ہے تہجد پڑھنے کا، یہ تو وقت آیا ہے رات کو اپنے رب کو اپنے دکھ سنانے کا، یہ تو وقت آیا ہے تنہائی میں کچھ دیر اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا۔ ہمارا اول وقت موبائل پہ گزر جاتا ہے اور آخر وقت نیند پہ۔ او یارو، حضور رات کو قرآن پاک پڑھتے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پر رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ابو سفیان، ابو جہل، توجہ ہے نا میری بات پر، اخنس بن شریک، تینوں آ گئے اور جھاڑیوں میں چھپ کے حضور کے قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے، چھپ کے۔ صبح جب وہاں سے نکلے تو تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ کوئی آتا تو نہیں یہاں۔ تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا۔ ایک دوسرے کو بہانہ لگا کر کے نکل گئے۔ کہتے ہیں اگلی رات ارادہ تھا نہ آئیں، پر وہ مد بھری آواز کانوں میں اس طرح گونجتی تھی کہ سونے نہیں دیتی تھی۔ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ وہ اٹھے اسی ذوق سے، پھر آ کے نا آج مختلف جگہ پہ چھپ کے بیٹھے، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنی، ساری رات ہی قرار ملا، ساری رات۔ اگلی صبح آ گئی، اور میرے بھائی رہا جا سکتا ہے تلاوت میں بھی ساری رات۔ اگر موبائل پہ اچانک آنکھ کھلے اور ہمیں پتہ چلے اوہو مجھے تو 4 گھنٹے ہو گئے، تو کچھ لوگوں کا دل یہاں لگتا ہے تو کچھ کا وہاں لگتا ہے۔ جن کا وہاں لگنے لگ جائے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وقت کا۔ تو کہتے ہیں 3 دن مسلسل ایسا ہوتا رہا، آتے رہے، پھر پکا وعدہ کیا اب نہیں آنا، لیکن کیا کریں اگلی رات پھر نیند نہ آئی۔ تینوں کافر تھے، جناب ابو سفیان بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں پھر آ گئے اس جگہ۔ اب کئی راتیں ہم نے حضور کی تلاوت سنی۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں میں صبح نہ چلا گیا ابو جہل کے گھر، میں نے جا کے اسے کہا یار تو بھی مسلسل آیا قرآن سننے اور میں بھی مسلسل آیا، سچ بتا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ سچی ہیں کہ نہیں؟ صحیح بتا حضور سچ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا ایک قبیلہ ہمارا تھا اور ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم کا، یہ ابو جہل کے لفظ ہیں۔ کہنے لگا اگر وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلا دیتے تھے، وہ غریب کا بوجھ اٹھاتے تھے تو ہم بھی اٹھا لیتے تھے، وہ گھوڑا بھگاتے تھے تو ہم بھی بھگا لیتے تھے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ، اور باتیں اگر وہ بالکل بھی سچی کرے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہم بنو ہاشم کے ایک شخص کا کلمہ پڑھ جائیں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بنو ہاشم، بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے قبیلے میں سے آتے تو شاید میں مان جاتا۔ گروہ پرست لوگ تو اس وقت بھی تھے جو کہتے تھے سب کچھ سچا ہے، پر مانتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے تھے میری شان کے خلاف ہے کہ میں آگے بڑھ کے مان جاؤں۔
اب میں کسی کو مان جاؤں؟ مجھے کہہ لینے دیں۔ پوری ملت اسلامیہ کہتی ہے حضور نے سچ فرمایا، پردے کا حکم دیا تو ٹھیک دیا، سچائی کا حکم دیا تو ٹھیک دیا، نماز میں بلایا تو ٹھیک بلایا۔ تو اگر ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سچ کہا اور مانتے نہیں، تو یہ والی بولی تو ابو جہل کی بھی تھی، وہ بھی کہتا تھا سچ کہتے ہیں پر میں شروع کر دوں گا، ابھی میں مانوں گا نہیں، میں دیکھوں گا، میں غور کروں گا۔ یہی تاریخیں ہم دے رہے ہیں، رمضان کے بعد نیک ہو جائیں گے، حج کر رہے ہیں تو نیک ہو جائیں گے، بچے بیال ہیں تو نیک ہو جائیں گے۔ فرق کیا ہے بات میں؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھائی غور کریں، اگر تعلیمات کو ماننا ہی نہیں ہے منوان اور کسی گروہی تعصب کا شکار رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا کتنا کچھ ضائع ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کہاں لٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے چور کون کون تھے، ہمیں پتہ تھا ہماری متاع کون لوٹ کے لے گیا، لیکن یہ مصلحتیں کب تک چلیں گی؟ یہ حکمتوں کے نام پر جھوٹ کب تک بولا جائے گا؟ کب تک ہم حضور کی آفاقی تعلیمات سے دور رہیں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہم بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بے سکون ہیں۔ ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لی، ہم نے سارے رنگ آزما لیے۔ ان رنگوں میں جب تک اقبال کی سوچ کے مطابق رنگ محمد نہیں بھرا جاتا، اتنی دیر تک یہ پھیکے رہیں گے۔ اس لیے کہ مصور پاکستان نے کہا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو۔ پوچھئے نا اقبال سے کہ آپ مصور پاکستان ہیں تو جمہوریت کو تماشا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر کوئی چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز بھائی، جب تک دین کے رنگ نہیں آتے ہم گروہ پرستی کا شکار ہیں۔ یہاں کبھی پنجابی کے نام پہ نعرہ لگے گا، کبھی سندھی کے نام پہ نعرہ لگے گا، کبھی آپ کو برادری کے نام پہ اکسایا جائے گا، کبھی کسی قبیلے کے نام پر۔ جو آئیں گے وہ یہ تو کہیں گے کہ ہم تو صفر سے شروع کر رہے ہیں۔ اور بھائی کوئی وہ بھی تو ہونا جو کہے مجھے 10 نمبر مل گئے تھے، اب میں 11 سے شروع کر رہا ہوں۔ 11 سے ایک بزرگ نا درخت لگا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا بابا جی نہ آپ چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے نہ پھل کھائیں گے، تو کیا مشکل ہے اتنی مصیبت کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگے پتر ہمارے پچھلوں نے درخت لگائے تھے نا، ہم پھل کھا رہے ہیں، خود غرض نہیں مرنا چاہتے ہیں کچھ درخت ہم بھی لگا جائیں تاکہ ہمارے بعد والے بھی کچھ پھل کھا لیں، ہم خود غرض مر جائیں۔ کسی نے بتایا کسی حکیم کو، کسی شخص کو، کہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک درخت ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر مل جائے تو فلاں بیماری کا علاج ہے، لیکن جایا نہیں جا سکتا، رستے میں پہاڑ ہیں، ڈھلان ہے، چڑھا نہیں جا سکتا۔ اس شخص کے دل میں لو لگ گئی، وہ چڑھا، پہلے ایک پہاڑ کاٹا، وہاں سیڑھیاں بنائی، پھر دوسرا پہاڑ کاٹا، سیڑھیاں بنائی، پھر تیسرا پہاڑ کاٹا۔ اب ایک شخص تھا، بڑی محنت تھی، آخری وقت آ گیا، پہنچ نہیں سکا جڑی بوٹی تک، موت کا وقت آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا تجھے کیا ملا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں۔ سب یہاں آنا چاہتے تھے نا، ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، میں نے 3 پہاڑ تو کاٹ دیے ہیں نا، اتنا سفر تو میں نے آسان کیا نا، اب جو آئے گا وہ یہاں سے شروع کرے گا، صفر سے شروع۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، حضور سید عالم کے ایک فرمان پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک فرمان پر صرف۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ بس دیکھ لو تم کسی کو کیا نفع دے سکتے ہو، دیکھ لو تمہاری وجہ سے بھائیوں کا کیا نفع ہوا، تمہاری وجہ سے سسرال والوں کا کیا نفع ہوا، تمہاری وجہ سے محلے داروں کا کیا نفع ہوا، تمہاری وجہ سے دوستوں کا کیا نفع ہوا، تم جس فیلڈ میں تھے اس شعبے کو کیا دے کے جا رہے ہو، تمہارے بعد آنے والے گند صاف کریں گے یا وہاں سے آغاز کریں گے، تمہیں شاباش دے کے تم سے سیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ حضور نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم نے نفع بخش بننا ہے، تمہارے وجود سے لوگوں کو نفع ملے، تمہاری وجہ سے کوئی خیر پائے، کوئی تمہاری چھاؤں میں بیٹھے۔ یار کتنی دفعہ حدیث پڑھی ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم ہی نے عمل کرنا تھا۔ میرے کریم نے فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے۔ یہ دستور ہیں، مختصر لفظ ہیں، یہ دستور حیات ہے۔ آپ دیکھ لیں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دے دیں بھائی کو۔ کارنر والے پلاٹ پہ بڑی نظر لگ گئی تھی نا، تو حضور نے تو فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ بھائی کو دے، تو وہی چیز آپ بھائی کے لیے بھی پسند کریں، چھوڑ دیں اس کے لیے۔
آپ کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹیں، احسار کریں، قربانی دیں، کچھ تو ایسا مزاج بنائیں. لیکن وہ جو گروہی تعصب ہے، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، ایک میرا گھر نہ جلے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے، پتر پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی آگ نہ بجھائی جائے تو اپنے گھر بھی آ جاتی ہے. اپنا نفع سوچ کے ہی بجھا دینی چاہیے، اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ کہیں ہمارا گھر ہی نہ جل جائے. دوستو تھوڑی وسعت، بڑے لوگوں کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا نظر آئے. حضور نے ایک وسیع المشرب، ایک بڑی بات لوگوں کو بتائی، ایک بڑا نظام حضور نے دیا. فرمایا تھا میرے محبوب نے، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت مقام حرا سے چلے گی. وہ مقام مکے سے سب سے زیادہ دور سمجھا جاتا تھا. ایک اکیلی خاتون مقام حرا سے چلے گی اور مکہ شریف اور مدینہ طیبہ آئے گی. حضور فرماتے ہیں اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. میں تو اپنے محلے میں اپنی بیٹی کو رات دکان پہ نہیں بھیج سکتا. میں تو اپنے علاقے میں جہاں سب اپنے رہتے ہیں وہاں بھی خوف آتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا مقام حرا سے میں تمہیں دوں گا نا وہ نظام بنا کے، عورت اکیلی چلے گی، سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ایک بی بی آئی، حضرت عمر کے دور میں آئی، اور وہ اکیلی اونٹنی پہ سامان رکھے ہوئے آئی، اور وہ تنہا مدینے پہنچی تو کسی خاتون نے پوچھا ساتھ کون آیا ہے؟ کہنے لگی خدا کی رحمت کے سہارے آئی. سارے رستے کسی نے مدد تو کی ہے پر کسی نے تکلیف نہیں دی، کسی شخص نے خیر خواہی تو کی ہے پر کسی کی میلی نظر نہیں پڑی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات وہ بی بی بتا رہی تھی اور ہماری آنکھیں اور ہمارے دل رسول پاک پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. حضور نے نا بڑی سوچیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، اور میں کسی ایک شعبے کی بات نہیں کر رہا، سمجھ لیں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں. چھوٹا سا مفاد، چھوٹا سا مفاد، یعنی اتنے بڑے لوگ جن کو کہا گیا کن تم خیر امتن، تم بہترین لوگ ہو، ساری امتوں کے امام ہو، تم سے لوگوں نے سیکھنا ہے. ان کا مفاد کیا ہے؟ چند ہزار روپے. اتنا چھوٹا سا مفاد، اتنا تھوڑا ریٹ. یعنی کیا ان کا مفاد ہے؟ ایک سفارش. کیا ان کا مفاد ہے؟ اتنی سطحی اور چھوٹی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے تھے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد گرفتار کرے گا نا، اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. بڑا مہنگا ہوتا تھا عرب میں سرخ اونٹ. ہمیں ویسے مہنگی چیزوں کا پتہ ہے، جب لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ لوگوں سے پوچھوں کہ تمہیں تو سستی چیزوں کا پتہ ہی نہیں، تمہیں تو مہنگی چیزوں کا پتہ ہے. اس لیے کہ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جس میں پرانے ماڈل کا موبائل تو مل جاتا ہے، نیا آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں. یہاں تو لوگ نئی گاڑی جلدی خریدنے کے لیے چند لاکھ روپے زیادہ بھی دے دیتے ہیں. غریب تو وہ ہے بیچارہ جو رات اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، گھی ہے ناشتے میں پراٹھا پکانے کے لیے، تو وہ کہتی ہے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، اذیت نہیں دینا چاہتی، نہیں ہے گھر میں گھی، صبح کسی پڑوسن سے ایک پیالی مانگ لوں گی، آپ تکلیف نہ اٹھایا کریں. پہلے ہی اوور ٹائم لگا کے آپ کا وجود کمزور ہو گیا ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. ہمیں کیا لگے، ہم تو جب امیر ہوتے ہیں تو پھر ہماری یاریاں بھی امیروں سے، پھر تو باتیں بھی بڑی بڑی، پھر کہاں چلتے پھرتے سڑک پہ پیدل والا تو بیوقوف نظر آتا ہے، موٹر سائیکل والا تو بیوقوف ہے، رستہ ہی نہیں دے رہا، اور گدھا ریڑھی والا اس کو تو ہونے نہیں چاہیے تھا، روڈ پہ پجاروں والے کو پریشان کر رہا ہے، اس کا کیا کام تھا؟ ہے نا آج بھی. ایک بیٹی میں نے بھی ایسی دیکھی، جب زلزلہ آیا تھا نا کشمیر میں، تو اس خاتون نے یہ کیا تھا کہ سلائی مشین پر بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا. لیکن اس نے باپ سے کہا تھا ابا اگر تو مزدور ہے تو میں بھی تو مزدور کی بیٹی ہوں نا، اس طرح کر، میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی اور تمہیں کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی، میں تمہیں وہاں رہ کے دکھاؤں گی. یہ اٹھا ان کو دیا جن کے گھر سارے اجڑ گئے.
لیکن بہت سارے امیر ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اوہ ہو تمہیں نہیں پتا، ہمارا تو ہاتھ بڑا سخت تنگ ہو گیا ہے، اور تمہیں کیسے بتائیں کہ مسائل کتنے بڑھ گئے. میں باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. ابو جال نے اعلان کیا تھا 100 سرخ اونٹ جو حضور کو معاذ اللہ پکڑ کے لائے، قربان جائیں. محبوب اپنا سفر کر رہے ہیں. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں نا حضور کے پیچھے چلا گیا، اور جا کے میں نے حضور کو پا لیا. اللہ کا حکم، حضور کا معجزہ کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے. میں نے معافی چاہی تو حضور نے معاف کر دیا. میں نے پھر حملہ کرنا چاہا تو پھر زمین نے پکڑ لیا. 3 دفعہ میں نے معافی مانگی. اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ محبوب فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے. اس زمانے میں سب سے سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی کیسر روم. وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا موٹے موٹے، جب بات کرتا تھا تو آپس میں بجتے تھے، پوری دنیا میں مشہور تھے کنگن. کریم فرمانے لگے تو صرف 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا، اور میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آپ سوچ دیکھیں، ابھی مکہ سے حضور نکلے ہیں، مدینہ پہنچے نہیں، وہاں پہنچے نہیں، ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی بات. فرمایا تیرے ہاتھوں میں کنگن آئیں گے، تو سب سے بڑی سپر پاور سے انعام لینے کی بات کر، تو صرف اونٹوں کے لالچ میں آ گیا. بڑی بات کر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سوچ تو بڑی کریں. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، دینے والا تو رب ہے. تو ارادہ کر میں نے بانٹنا ہے، وہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے گا، لیکن تیری سوچ ہی بڑی نہیں ہوتی. تو دیکھیں نا، مطلب کتنی کمزور بات ہے کہ میں دیہڑی لگانے جا رہا ہوں، میں آٹے کے چکر میں جا رہا ہوں. یہاں بھی الجھیں گے کیا مسلمان؟ ان کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی. اقبال کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو دیکھ تو صحیح تیری پہچان کیا ہے. اور پھر کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کی قدر ہی نہیں سمجھ سکا، وہاں تک تو کیسے جائے. اور چل کچھ نہ کر، اپنے من میں ہی ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنی سوچ ہی بڑی کر لے، اپنے اوپر ہی کچھ محنت کر لے. دوستو، محبوب نے فرمایا تمہیں تو وہ کسرا کے کنگن ملنے والے. سراقہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وقت آیا کہ مکہ بھی فتح ہوا، حالات بھی بدلے، سرکار کا وصال ظاہری ہوا، سیدنا صدیق اکبر آئے، پھر ان کا وصال ہوا. ابھی کنگن نہیں آئے. بوڑھے ہو گئے حضرت سراقہ بن مالک، پوتوں کے بھی بیاہ ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. لوگ کہتے سراقہ بڑے بیمار ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا. کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ابھی اسرائیل نہیں آئیں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کنگن آنے ہیں. جب تک کنگن نہیں نہ آتے موت کوئی نہیں آئے گی. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، جب تک نہیں آتے موت نہیں آئے گی، پکی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے زمانے میں نا کنگن آئے، گھر میں ہو گئے، بیٹھنا شروع کر دیا تھا. اب آتے نہیں تھے مسجد شریف، بوڑھے ہو گئے تھے. حضرت عمر نے کہا جناب سراقہ کو بلاؤ. تو ان کے پوتے کہنے لگے دادا سے اٹھا نہیں جاتا. جناب عمر رو پڑے. فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہنا کنگن آ گئے، ایک دفعہ کہنا کنگن آ گئے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہنا جا کے کنگن آ گئے. جناب سراقہ کے کان میں کہا سراقہ کنگن آ گئے. پھینکا انہوں نے لحاف دور، اٹھے اور دوڑے. صحابہ فرماتے ہیں پہنا حضرت عمر رہے تھے، پہن جناب سراقہ رہے تھے، پر سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، سب رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنے سچے وعدے ہیں رسول پاک کی، کتنی سچی باتیں ہیں ہمارے نبی. وسعت لائیں اپنی طبیعتوں میں، وسعت. ایک آفیسر نے لکھا ہے کہ میں
جب یہاں آج منگلہ ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا پورا، پھر ایک حادثے میں یہ تباہی ہوئی، شہر سارا ملیا میٹ ہوا۔ کہتے میں گزر رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہے تھے، تو ہم اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ دے کے روکا۔ بس میری بھی بات مکمل ہو گئی، میں سمیٹنے لگا تھا، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جب بزرگوں نے ہماری گاڑی کو روکا تو ہم بھی نیچے اتر گئے کہ ایک ضعیف خاتون ہے، ایک مرد ہے، پوچھا جناب خیریت؟ انہوں نے کہا کہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، جہاں سرکاری خزانہ جمع کرایا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو میں نے بڑی تجسس بھری نظروں میں پوچھا بابا جی آپ کو کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، محنت کر کے نا ہم نے کھود کے تو کچھ سونا چاندی کچھ قیمتی چیزیں ان بوریوں میں بھری ہیں، اب ہم حکومت کے خزانے میں جمع کرانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے، یہ بستیاں پھر سے چلنے لگیں۔ اپنے گھر کے آنگن میں تو سب مال اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں، گھر سارے بسانا چاہتے ہیں، کاش سوچیں شہر بنانے کی بن جائیں، ملک بنانے کی بن جائیں، سوچیں ملت کو سینچنے کی بن جائیں، بڑا ذہن بنانا۔ رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، یہ دین آفاقی ہے، اس دین کے اندر ہر شخص کے لیے اگر آپ کبھی پڑھیں آپ کو موقع ملے تو دیکھیے حضور نے مزدور کی کتنی عظمت بیان کی، رسول کریم نے تاجر کی کتنی شان بیان کی، سچی تجارت کرنے والے کو کتنے درجات دیے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو محنت کر کے رات کو سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے، اگرچہ اس نے تہجد نہیں پڑھی، عشاء اور فجر ہی پڑھی ہے، تو محبوب نے فرمایا چونکہ رزق حلال میں تھکا تھا اللہ نے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ دین نے کیا آفاقیت دی ہے؟ الجھے نہ، اپنی سوچوں کو بڑا کریں، سطحی باتوں سے ذرا باہر نکلیں، چھوٹی سی سیاست گلی محلے کی، چھوٹی سی سازش لوگوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کا کردار ادا کریں۔ گروہ پرست لوگ سوسائٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، حق پرست لوگ معاشرے میں خوشبوئیں بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی خوبصورت سیرت سے ہمیں صحیح معنوں میں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ